سب سے پہلے تو ہمیں یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مقصد سمجھ کے ہم کام کر رہے ہیں آیا وہ ہمارا مقصد ہے بھی یا نہیں. سب سے بڑھ کے تو یہ ہے. تو چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں اور سیرت رسول سے دیکھتے ہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے. رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے. پہلے بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ جمعہ کے اندر. ارشاد رب العزت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے حبیب ہم نے آپ کو مبعوث اس لیے کیا ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں, لوگوں کا تزکیہ نفس کریں, لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے لوگ گمراہی میں تھے, آپ ان لوگوں کو آپ گمراہی سے نکالیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی یا بعثت پیغمبر کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے, وہ قرآن کی تعلیم ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو آپ جو کام بھی کر لیں آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا. کیونکہ اگر بندہ ابھی قبلہ اسامہ بھائی نے بھی متوجہ کیا کہ دنیا کی ہر سہولت آج موجود ہے, ہر شے ہونے کے باوجود انسان مطمئن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شے مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی پہچان کرنا اور اپنے نفس کی پہچان کرنا اور اپنے اس نفس کو اس وجود سے اس پوری دنیا کو فائدہ پہنچانا. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے, تمہارا کمال یہ نہیں کہ تم نے کمایا کتنا ہے, تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے, تمہارے پاس بنگلے کتنے ہیں. تمہاری قیمت یہ نہیں, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تمہارے اس وجود سے اس معاشرے کو فائدہ کتنا ہوا ہے. تو اگر تو آپ کا وجود اس معاشرے میں فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مقصد پہ کر رہے ہیں. دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی معرفت. مولانا نے بھی آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان اور جن کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا کرے, اللہ کی عبادت کرے. اب پنکھا ہے اس لیے کہ وہ ہوا دے, اے سی اس لیے ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا دے. اب پنکھا ہو اور ہوا نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا. سیم اسی طریقے سے انسان ہے اور عبادت الہی سے غافل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مقصدیت کو اپنا نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا, تو جناب یوسف جب کنویں میں نیچے گہرائی میں جا رہے تھے تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کے جناب یوسف مسکرائے. تو یہودا نامی جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ یوسف کو دیکھ کے کہنے لگا ہم نے تجھے کنویں میں پھینک دیا, تم ہمیں دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ایک دن یہ گمان کیا کہ میرے اتنے بھائی ہیں, کسی کی جرت ہے جو میرے ساتھ لڑائی کرے, کسی کی جرت ہے جو مجھے تکلیف پہنچائے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس لیے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے تاکہ میرے دل سے یہ گمان بھی نکل جائے کہ بچانے والی ذات اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی بچانے والی کون سی ذات ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقصد ایک بنا لیتے ہیں اسے اور پھر اس مقصد کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور جب وہ اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے, فضول. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اسباب پہ ریلائی کرنا یہ دین کا اصول نہیں, دین کا حکم نہیں ہے. دین کا حکم یہ ہے کہ کوشش آپ کی ہے, نتیجہ اللہ کا. سوئی کے برابر بھی اگر کوئی دنیا پہ بھروسہ کرے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کی یعنی کہ نعمتوں سے دور ہے. بس انسان کو اور جوان کو اور مسلمان کو بالخصوص اپنا یہ مقصد بنانا چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے رب کی ذات کو راضی کیسے کر سکتا ہے. اگر رب راضی ہو گیا پھر سکون ہے, پھر کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو آئی نہیں سکتی.